खुदा उनके ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। एक दफ़ा फिर से आप सबकी तशरीफ़ आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा एक टॉपिक पिछले दिनों तो हुआ था जो कि तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा और इससे ज़्यादा लोगों ने बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया। कुछ ने नेगेटिव, कुछ ने पॉजिटिव। मैंने पहले भी कहा था हम नीचे से कोई कमेंट डिलीट नहीं करेंगे ताकि पढ़ने वालों को पता हो और हम उन कमेंट्स का जवाब भी दे सकें। और अभी आज हम यहाँ मौजूद हैं उस टॉपिक को फिर से लेकर, और मैं फिर से बताता जाऊँ, मैं गैर ज़ुबान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो बातें बाइबल मुक़द्दस बयान करती है मैं उसके साथ हूँ। मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं, आप जो मर्ज़ी बोली बोलो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बाइबल के साथ हूँ। बाइबल जो कहती है हमें वो करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आएँ एक दफ़ा दुआ करें ताकि खुदावंद हमें बरकत दे आज के कलाम के वसीला से। आए कदू जिंदा आसमानी बाप लश्करों के वफादार खुदा तेरे हजूर आता हूँ, बरकत दे कि जो भी बोलूँ तेरे कलाम के मुताबिक बोलूँ, बहुत सी रुझानों के लिए निजात का बायस हो। खुदावंद ऐसी बरकत दे कि खुदावंद तेरा कलाम जिस पर आया हो वो इस बात को जान सके कि तुझसे आने वाली बरकत खुदावंद इसकी ज़िंदगी को बहाल करेगी, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। मेरा नाम पास्टर रफाकत है। एक दफ़ा फिर से आप सबकी खिदमत में। इससे पहले कि हम बातों को बढ़ाएं, मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से सवाल थे जिनका आज हम उन बातों का खुलासा करने को है। जी, टॉपिक ये था कि गैर ज़ुबान जो बोलते हैं, जो ये लोग बोलते हैं, क्या ये सही है और क्या सिर्फ गैर ज़ुबान ही है पाक रूह का बपतिस्मा। आए आज हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में पाक रूह की बात हुई है, उसने क्या क्या काम किए हैं। इससे पहले कि हम ज़्यादा दूर जाएं, क्यों ना आज हम ये देखें कि पाक रूह जो है वो सिर्फ अमाल की किताब में ही नहीं है, बल्कि पुराने अहदनामा से शुरू करूंगा। और सबसे पहले देखेंगे गिनती की किताब और उसका 11 बाब और उसकी 16 और 17 आयत। खुदावंद के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम समिया कैसर है और आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे गिनती की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ मरकूम है, खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल के बुज़ुर्गों में से 70 मर्द जिनको तू जानता है कि कौम के बुज़ुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहाँ खड़े हों, और मैं उतर कर तेरे साथ वहाँ बातें करूँगा, और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूँगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं, ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अगर आप यहाँ पर देखते हैं गिनती की किताब उसकी 16-17 आयत में, और बड़े साफ अल्फाज में लिखा है कि खुदा ने मूसा से कहा कि तू कबीले के बुजुर्गों के ले और मैं तेरी रूह में से कुछ रूह उनमें डालूंगा। इसका क्या मतलब है कि खुदा ने उसको रूह की बरकत दी हुई थी। बगैर वजह के किसी इंसान के अंदर से कोई चीज़ नहीं निकाली जा सकती और ना शेयर की जा सकती है। फिर वो यहाँ पर कहते हैं कि फिर उनको ला और मैं उन्हें बरकत दूंगा, और वो क्या करेंगे कि वो भी तेरे साथ हाथ बटाएंगे और बहुत से कामों को सरंजाम देंगे, और तेरी रूह में से उनको दूंगा और उन बुजुर्गों को बरकत दूंगा और खैमा इज्तिमा में भी लेके आ। आज यहाँ पर हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो पाक रूह का बपतिस्मा जिसको हम कहते हैं कि जी मुझे रूहुल कुदस मिली है, और हम सिर्फ क्या बोलते हैं, गैर ज़ुबान बोलते हैं। हमारी नज़र में दूसरी चीज़ों का बपतिस्मा नहीं है। हम कहते हैं जो गैर ज़ुबान बोलता है वो ही पाक रूह का बपतिस्मा देता है। और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर इनके बारे में अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको एक जगह पर लिखा मिलेगा कि खुदावंद ने कहा कि मैं खुद नीचे आऊँगा और तेरी रूह इनमें दूंगा और ये बड़ी नबूवतें करेंगे। और देखें यहाँ पर गैर ज़ुबान बोलने की बात नहीं की जा रही, और वो ये भी कहता है कि ये सिर्फ एक ही बार होगा जब मैं आऊँगा, ये नहीं कि रोज़ रोज़ ये नबूवता करने लग पाएंगे। इस बात को आज मैं खुलासे से चल रहा हूँ। हो सकता है ये सेशन 2 वीडियोज़ में हो, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए अच्छा है कि जो लोग इतनी परेशानी में है कि यार ये क्या टॉपिक चल पड़ा है, इसको ज़रूर हम कवर कर सकेंगे। और आगे चलते हैं यशायाह की किताब और उसका 1 से
3 آیت تک, اور بڑی خوبصورتی سے یسایہ کی کتاب میں بیان کیا ہے. یسایہ کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 1 سے 3 آیت تک, اور بڑی خوبصورتی سے یہاں پر بیان ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس کو آپ ضرور سمجھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ہی بات ہے. لوگ اس بات کو رد کرتے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ اب زیادہ غور و فکر کی بات ہے. یسایہ اس کا 11 باب اور اس کی 1 سے 3 آیت کو دیکھیں گے. کلام مقدس میں سے ہمارے لیے یسایہ اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات. اور یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی, اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی, حکمت اور خرد کی روح, مصلحت اور قدرت کی روح, معرفت اور خداوند کے خوف کی روح, اور اس کی شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی. اور وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا. کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. اگر آپ یسایہ کی اس کتاب کو دیکھتے ہیں, اور یسایہ نے اس میں بڑے صاف الفاظ میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ خدا کی روح پر ٹھہرے گی اور وہ مصلحت کرے گا, وہ ہر چیز کا فیصلہ صحیح کرے گا, محبت کو پھیلائے گا, خوف اس کے اندر ہوگا. لیکن عجیب بات یہ ہے, اگر اس پیسیج کو بھی آپ پڑھتے ہیں, میں پھر سے بولتا جاؤں, یسایہ 11 باب 1 سے 3 آیت, اور اس پیسیج کو پڑھیں, یہاں پر بھی غیر زبان کا ذکر نہیں ہے, بلکہ حکمت کی بات کی جا رہی ہے, عقل و دانائی کی بات کی جا رہی ہے, فہم کی بات کی جا رہی ہے, فیصلے کی بات کی جا رہی ہے, اور سب سے بڑی بات وہ فیصلہ جس میں کوئی رعایت بھی نہیں ہے, کوئی ملاوٹ بھی نہیں ہے. آئیں آگے چلتے ہیں یسایہ 61 میں, اور یسایہ 61 باب کو اگر آپ دیکھتے ہیں 61 اس کی 1 سے 2 آیت کو, اور بڑی خوبصورتی سے یہاں پر بھی بیان ہے. کلام مقدس میں سے ہمارے لیے یسایہ 61 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت. خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے, کیونکہ اس نے مجھے مسح کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں, قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں, تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں, اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں. کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. اگر آپ اس پیسیج کو دیکھ رہے ہیں, آپ نے سنا ہوگا اس کے اندر بڑی خوبصورتی سے جو بات کی جا رہی ہے, پر میں یہاں پہ سوچ رہا ہوں یہ بات کسی اور شخص نے بھی کہیں کی ہے. ہاں جی, کی ہے. اگر آپ لوکا نکالتے ہیں, لوکا 4 باب 18 اور 19 آیت, اور یہاں پر آپ کو ایک بڑی خوبصورت چیز ملے گی. ہاں, ہم لوگ اس بات کو رد کرتے ہیں, لیکن کلام رد نہیں کرتا. کلام کو سمجھنا سننا بہت ضروری ہے. کہاں پر لوکا کہتا ہے, آئیں دیکھتے ہیں لوکا 4 باب اس کی 18 اور 19 آیت کو, اور بڑی خوبصورتی سے یہاں پر مرقوم ہے. کلام مقدس میں سے ہمارے لیے کلام لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 18ویں اور 19ویں آیت. خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسح کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, کچلے ہوئوں کو آزاد کروں, اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. یہ خداوند یسوع مسیح کوڈ کر رہے ہیں اپنے لیے. اگر آپ اس پیسیج کو پورا پڑھتے ہیں تو وہ صاف جا کے نیچے جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں اور بند کرتے ہیں اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور لوگ ان کا منہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ بیٹھ گیا, کوئی بات ہی نہیں کی. تو وہ اس بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نوشتہ پورا ہوا. اس کا مطلب کہ خدا کا پاک روح جس پر ٹھہرنا تھا, جس کو عقل و فہم دینی تھی, وہ کوئی اور نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح تھے. یہ یسایہ نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا, اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے بارے میں بات کر کے اس کو کلیئر کیا. آئیں آگے چلتے ہیں, ہم نکالتے ہیں حزقیل کی کتاب. میں عزیزوں نکلتا جا رہا ہوں, آگے آگے آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا. حزقیل کی کتاب اس کا 36 باب, اور 36 باب میں دیکھیں گے اس کی 26 اور 28 آیت, 26 سے 28 آیت تک. کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کا کلام حزقیل اس کا 36واں باب
اس کی 26ویں 27ویں اور 28ویں آیت۔ اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشین دل تم کو عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے، اور تم اس ملک میں جو میں نے تمہارے باپ دادوں کو دیا سکونیت کرو گے، اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ کتنی خوبصورتی سے یہاں پر وہ اپنی لوگوں کے بارے میں بات کریں کہ تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے، تمہارا باطن ایسا ہوگا، تم اس طرح کے فیصلے کرو گے، تم خدا کی عبادت کرو گے، یہ سب چیزیں ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی غیر زبان کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر بھی روح آ کر ٹھہرا ہے۔ میرے عزیزوں، بڑی میں جانتا ہوں کہ ہم سب بہت سے لوگ ہیں جو پاک روح کی زبان، جس کو ہم غیر زبان کہتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں پھر سے بولتا جاؤں، میں غیر زبان کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بات جب نکلی ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ پاک روح جس پر آ کر ٹھہرے گا، میرے عزیزوں، وہ شخص نبوت کرے گا۔ وہ صرف غیر زبان بول کر اپنا گزارا نہیں، وہ اپنے لوگوں کو یہ نہیں دکھائے گا کہ میں غیر زبان بول رہا ہوں، میں تجھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، پھر زور لگا کے تجھے نیچے پھینک رہا ہوں اور ہم کہتے ہیں سلین ہو گیا۔ اس پر بھی کبھی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ لیکن غیر زبان کی برکت صرف اتنی سی، یہ روح القدس کی برکت صرف اتنی سی نہیں ہے کہ ہم صرف غیر زبان بولیں، بلکہ اور بھی بہت سی برکات ہیں اس کی۔ آئے ہم دیکھتے ہیں، حزقیل ہم پڑھ چکے ہیں، آئے ہم یوئیل کی کتاب میں دیکھتے ہیں یوئیل نبی کیا کہتے ہیں، اور ہم نزدیک ہیں۔ آئے اس سے پہلے کہ ہم یوئیل کو پڑھیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے سیشن کو غور سے سنیے گا، چیپٹر کو ضرور دیکھیے گا۔ باقی کا سیشن ہم جو ہے وہ کل کریں گے۔ آپ کو کل اس کی سیکنڈ ویڈیو ملے گی، کیونکہ کافی لمبا سیشن ہے۔ ہمارا جو اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 15 سے 10 منٹ کے، جس میں آپ لوگوں کے لیے کلام کو ہم ایزی سے شیئر کر سکیں۔ سیکنڈ ویڈیو میں آپ کو ضرور باقی کی چیزوں کو بھی سمجھائیں گے۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیں آپ کے لیے دعا کریں۔ اے قدوس زندہ آسمانی باپ، لشکروں کا وفادار خدا، تیرے حضور آتا ہوں۔ خداوند آج ہم جتنا پڑھے ہیں خداوند اس کو سمجھ سکیں، تیرے کلام کی برکت کو، فضل کو خداوند اپنی زندگی میں لے۔ خداوند تیرا پاک روح ہمیں باقی کی بھی تمام برکات سے نوازے جو خداوند تیرے کلام کے مطابق ہے، اور ہم تیرے کلام کے مطابق چل سکیں، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اسی سیشن کے ساتھ، اسی سیشن کو کمپلیٹ کریں گے، اور خداوند نے چاہا تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ اس سیشن کو سمجھیں گے اور خداوند کے کلام کے مطابق اس بات کو جانیں گے کہ صرف ایک ہی برکت ہماری زندگی میں نہیں بلکہ اور بھی ہیں جو خدا کا پاک روح ہمیں دیتا ہے۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم کل پھر ملاقات کریں گے۔